العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے مرغوب چیز کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی نفس جس چیز کا راغب ہوتا ہے اور جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ نے اس کو مزین کر دیا ہے آزمائش کے واسطے یا پھر شیطان نے. اس کے اندر اگر اللہ نے ابتلاءً لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے اس کو مزین کیا ہے آزمائش کے واسطے. دوسری چیز کہ یہ وسیلہ ہے اخروی سعادت حاصل کرنے کا، جبکہ اس کو ایسے طریقے پر حاصل کیا جائے جس طریقے سے اللہ راضی ہو. اور اگر اس کی نسبت آپ شیطان کی طرف کرتے ہیں تو پھر کوئی تعویل یعنی کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کے اندر دنیا کی حقارت اور مسلمانوں کے لیے زہد کی ترغیب دی گئی ہے. دیکھیے، لوگوں کے لیے مرغوب چیز کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی عورتیں، اولاد اور والقناطیر المقنطرۃ یعنی الاموال الکثیرہ، یعنی سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر سارے اموال، ڈھیر مال. اس آیت کے اندر نساء کے بعد بنین کا تذکرہ کیا، یعنی اموال کو مؤخر کر دیا، جبکہ بعض دوسری آیات میں اموال کو مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے آزمائش ان کے اندر رکھی ہے، تو فتنہ اور آزمائش مال کے مقابل میں اولاد کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے اموال سے پہلے بنین کو ذکر کیا، یعنی سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر سارے اموال. والخیل المسومۃ اور خوبصورت گھوڑے، مسومۃن کے معنی صاحب کتاب نے حسان سے اس کی تفسیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مسومۃن یہاں سما سے ماخوذ ہے جس کے معنی خوبصورت کے ہیں، کہ اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر معلمۃن یعنی سومۃن سے ماخوذ معنی ہے جس کے معنی ہے نشان زدہ کے. والانعام اور جانور چوپائے یعنی اونٹ، گائے، بکری. والحرث اور کھیتی. ذالک المذکور متاع الحیات الدنیا، فرماتے ہیں کہ یہ مذکورہ چیزیں دنیاوی زندگی کے سامان، دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. اے یتمتع بہ فیہا، یعنی متاع الحیات الدنیا کا کیا مطلب کہ
ان چیزوں سے دنیا کے اندر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جاتا ہے، پھر فنا ہو جائے گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہو الجنت، اور وہ جنت ہے۔ فینبغی الرغبۃ فیہ دون غیرہ، لہذا اسی میں رغبت رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اور چیز میں۔ یہاں پہ کنتار یہ فعلال یا فنعال کے وزن پہ ہے، اور مکنترتن یہ مفعللتن کے وزن پر ہے۔ کنتار کی تاکید کے لیے مکنترتن کو ذکر کر دیا۔ جی آگے دیکھتے ہیں، قل اونبئکم بخیر من ذلکم، قل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا محمد لقومک، اے محمد اپنی قوم سے کہہ دیجئے، کیا میں تم کو خبر بتلا دوں، بخیر من ذلکم یعنی کیا میں تم کو بتلا دوں اس سے بہتر چیزوں کے بارے میں، اس سے بہتر چیز کو، یعنی المذکور من الشہوات، جو جن شہوات کا، جن مرغوبہ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اس سے بہتر چیز تم کو بتلا دوں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں استفہام تقریری ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے شرک سے بچا، جو لوگ شرک سے دور رہے، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرماتے ہیں خبر عند ربهم، یہ خبر ہے، اور مبتدا آگے ہے، جنات تجری من تحت الانہار، جنات مبتدا اور خبر عند ربهم ہے، خالدین ہے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر مقدرین سے لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دخول کے وقت خلود نہیں ہوگا، بلکہ داخل ہونے کے بعد خلود کیا ہوگا؟ خلود ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اے مقدرین الخلود، یعنی خلود مقدر ہوگا، فیہا اس کے اندر، اذا دخلوها جب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ وازواج مطہرۃ من الحیض وغیرہ مما یستقدر، اور ان کے لیے پاک حیض وغیرہ اور دوسری گندگی سے پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ رضوان فرماتے ہیں را کے کسرے اور ضمے کے ساتھ دونوں لغت ہیں، یعنی بڑی رضامندی، بڑی رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ واللہ بصیر اے عالم بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والے، جاننے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ فیجازی کل منہم بعملہ، لہذا ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ الذین نعت ہے یا بدل ہے اس سے پہلے جو الذین ہے اس سے، جی یعنی انہی کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، یعنی آپ اور آپ کے رسول کی ہم نے تصدیق کیا، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین علی الطاعۃ وعن المعصیۃ، کرے کہ یہ بھی انہی کی صفت ہے، الصابرین علی الطاعۃ، جو طاعت پر صبر کرنے والے اور معصیت سے صبر کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی طاعت پر جمے رہتے ہیں
طاعت کرنے پر جو تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر یہ صبر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معصیت سے بچنے میں جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پر یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ والصادقین فی الایمان، اور اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب الصابرین، الصادقین، القانتین وغیرہ یہ صفت ہیں تو پھر بیچ میں واو کو کیوں ذکر کیا، یعنی واو کے ساتھ کیوں ذکر کیا جبکہ ان کا موصوف ایک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفات جب مقرر ہو جاتی ہیں تو ایک کا عطف دوسرے پر جائز ہے، یا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا موصوف ایک نہیں ہے بلکہ موصوف کئی ایک ہیں، مثلا بعضهم صابر و بعضهم صادق وغیرہ، لہذا اب یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا، یہ اشکال نہیں ہوگا۔ والقانتین اے المطیعین للہ، اور جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں اور خیرات کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ بِأَن يَقُولُوا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، بئی طور کی وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، بالاسحار، صبح کے وقت میں یعنی رات کے آخری حصے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کا آخری حصہ اسی کو کیوں ذکر کیا؟ دوسرے اوقات میں بھی تو لوگ استغفار کرتے ہیں، تو کرے کہ خصت بالذکر، اس وقت کو ذکر کیا گیا خاص طور پہ، کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے اور نیند کی لذت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ بندے جب اس وقت میں اللہ کو نہیں بھولتے تو دوسرے اوقات میں بدرج اولا نہیں بھولتے ہوں گے۔ شہید اللہ اے بین لخلقہ بالدلائل والآیات، اللہ نے شہادت قائم کیا، یعنی اپنے مخلوق سے دلائل اور آیات کو نازل کر کے ان کے سامنے واضح کر دیا، بیان کر دیا، کیا؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اس کے، برحق معبود کا وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اس کے۔ وشہد بذلک الملائکہ، الملائکہ سے پہلے شہید لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ الملائکہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر، الملائکہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی بنا پر، یعنی اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہوگا جس پر پہلے والا فعل دلالت کرے گا۔ کریں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آپ لفظ جلالہ پر معطوف مان لیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملائکہ کی شہادت اللہ کی شہادت جیسی نہیں ہے، اللہ کی شہادت الگ ہے، ملائکہ کی شہادت الگ ہے، اس لیے عطف کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں جب شہیدہ مقدر مان لیں گے تو مطلب یہ ہو جائے گا لفظ میں، لفظی شہادت میں دونوں برابر ہیں لیکن معنوی شہادت میں دونوں الگ ہیں، اور اس کی شہادت دیا ملائکہ نے اقرار کے ذریعے، اور وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے یعنی انبیاء اور مومنین
اعتقاد اور اقرار کے ذریعے، اعتقاد والی چیزوں کا اعتقاد کر کے اور اقرار والی چیزوں کا اقرار کر کے۔ قائمن یعنی انتظام کو دیکھنے والے اپنی مصنوعات کی تدبیر کے ذریعے۔ آگے فرماتے ہیں وَنَسَبُهُ عَلَى الْحَالِ، اس کا نسب حال کی بنا پر ہے، اور عامل اس میں جملے کا معنی ہوگا، یعنی لا الہ الا ہو کے اندر جو جملے کا معنی یعنی تفرد کا جو معنی پایا جا رہا ہے وہی عامل ہوگا۔ اب آئیے قائمن کو بتا رہے ہیں کہ یہ حال ہوگا، کس سے حال ہوگا؟ یعنی لا الہ الا ہو ضمیر جو ہے ضمیر منفصل، اس سے یہ حال ہے۔ اب جب اس سے حال قرار دیں گے تو یہ قائمن بالقسط یہ بھی محل شہادت میں داخل ہو جائے گا، محل شہادت میں یہ بھی داخل ہو جائے گا، یعنی مشہود بہ یہ بھی ہو جائے گا، اور وحدانیت بھی اس کے اندر یعنی مشہود بہ بن جائے گی۔ تو ہوا ضمیر کو ذوالحال ماننے میں وحدانیت یعنی لا الہ الا ہو، وحدانیت اور قائمن بالقسط دونوں مشہود بہ بن جاتے ہیں، دونوں محل شہادت ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک قول کے مطابق اگر آپ لفظ اللہ سے حال بنائیں گے تو اس صورت میں صرف وحدانیت محل شہادت ہوگی، مشہود بہ ہوگی، دونوں چیزیں محل شہادت نہیں بنیں گی، اس لیے پہلی صورت بہتر ہے، یعنی ہوا ضمیر سے آپ اس کو حال قرار دیں۔ آگے فرماتے ہیں قائمن بالقسط یعنی انتظام دیکھنے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں اپنی مصنوعات کی تدبیر کے ذریعے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ لا الہ الا ہو اس کو مقرر ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تاکید کے واسطے اس کو مقرر ذکر کیا۔ العزیز فی ملکہ جو اپنے ملک میں غالب ہے اور اپنی صنعت میں حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ یہاں پہ العزیز یہ مرفوع ہے، العزیز مرفوع ہے یا تو استئناف کی بنا پر، یعنی اس سے پہلے آپ ہوا کو مقدر مان لیں، یا پھر آپ اس کو ضمیر سے بدل بھی مان سکتے ہیں۔ اور آپ اس کو لفظ ہوا کی صفت نہیں بنا سکتے کیونکہ ضمیر کی صفت نہیں آتی۔ آگے دیکھتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ان الدین، دین کے معنی جزا، چونکہ دین کو دین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت میں جزا کا سبب ہے، دین آخرت میں کیا ہے؟ جزا کا سبب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک او اسلام ہے، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک او اسلام ہے، یعنی او شریعت جس کے ساتھ رسول کو، پیغمبروں کو بھیجا گیا، جس کی بنیاد توحید پر ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ وفی قراءۃ اور ایک قرات میں ان کے فتح کے ساتھ یعنی ان ہے، اگر ان پڑھیں گے تو اس سے پہلے جو انہو آیا ہے انہو لا الہ الا ہو، اس سے بدل الاستعمال ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟
بدل الاستعمال ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اسلام کی تفسیر شریعت سے کریں گے تو بدل الاستعمال ہوگا، اور اگر آپ نے اس کی تفسیر ایمان سے کی، ایمان سے آپ نے کر دیا تو پھر یہ بدل الکل ہو جائے گا، پھر یہ بدل الکل ہو جائے گا۔ اس سبق کے اندر عزیز طلبہ چند چیزیں بیان کرنی ہیں۔ مثلا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت کے فضائل میں وارد ہے، جیسا کہ محشی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تلاوت کرنے والے کو قیامت میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے اس بندے کا مجھ پر ایک عہد ہے اور میں ایفائے عہد کا زیادہ مستحق ہوں، اس لیے اس بندہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دوسری روایت اسی کے بارے میں آتی ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لیکن جب یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تو تمام بت سرنگوں ہو گئے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت وفد نجران کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ کلبی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شامی 2 عالم آئے، انہوں نے دریافت کیا انت محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جی بالکل، آپ خوشی سے سوال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کی کتاب کے اندر اعظم شہادت کیا ہے، بڑی شہادت کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دونوں جو شامی عالم آئے تھے وہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ شہید اللہ والی آیت کا شائع نزول تو ہو گیا، اسی طریقے سے ان الدین عند اللہ الاسلام کا بھی ایک شان نزول ہے، جس کو محشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ یہودیت سے زیادہ، یعنی یہود کے دین سے افضل کوئی دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ نصرانیت سے افضل کوئی دین نہیں ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.